جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین فارس کے مشہور زمانہ بادشاہ تھے، اور ہم نے جانا ان کے سفر کے بارے میں جو کہ قرآن میں بیان کیا گیا، جس میں آرمینیا آذربائیجان کے علاقے سے ہوتے ہوئے وہ آخر کار دربند کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی جو ایک پہاڑی ٹیلے پر آباد تھی۔ پھر ان لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد بھی مانگی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ در حقیقت یاجوج ماجوج کوئی انجانی مخلوق نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں سے ہیں، اور ایک سفید فام قوم ہے جو کہ ترک نسل کے زیادہ قریب ہے، اور تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم اپنی ابتدائی میں موجودہ دور ترکی کے علاقے میں آباد تھے، اور وہاں فتنہ فساد پھیلانے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی اور پسپا کرتے کرتے کو کاف کے شمالی علاقے میں دھکیل دیا، جہاں یہ قوم ایک طویل عرصے تک آباد رہی اور وہاں اپنا قبضہ جما لیا اور وہاں بھی فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ اب ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں کی مدد کیسے کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 95۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں ان کے درمیان ایک بند بنا دیتا ہوں۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ذوالقرنین سے دربند کے لوگوں نے گزارش کی کہ وہ ان کے لیے ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ دربند کے لوگوں نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ دفاعی نقطۂ نظر سے فارس کی تعمیرات ان کی تعمیرات کے مقابلے بہت بہتر ہیں۔ اس کام کے لیے لوگوں نے ذوالقرنین کو مالی پیشکش بھی کی۔ اس پیشکش التجا کے جواب میں جو لائے عمل ذوالقرنین نے اختیار کیا وہ آیت نمبر 95 میں بتایا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں سے کہا، میرے اختیار میں پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس جواب میں یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں کی التجا قبول کرتے ہوئے مال و متاع کی پیشکش کو رد کر دیا اور کہا، میرے رب نے مجھے پہلے سے ہی بہت نوازا ہوا ہے اور مجھے آپ کی مال کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو اس دور میں جو وہاں کے لوگوں کو غلام بناتا یا پھر ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا کرتے، لیکن اس دور میں جو بھی حاکم کسی بھی قوم پہ غلبہ پاتا وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیتا یا پھر ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا کرتا۔ لیکن ذوالقرنین ایک اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور ان کو نہ مال و متاع کی لالچ تھی اور نہ وہ لوگوں کو غلام بناتے تھے، بلکہ وہ اس رویے کے سخت خلاف تھے، جن کا ثبوت ان کے مشہور زمانہ بابل کے سلنڈر پہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی سلطنت میں غلام رکھنے کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی تھی۔ ایسن رویے کی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے لوگ اور قومیں ان کے صفوں میں شامل ہو جاتی، اور اسی ایسن رویے کی وجہ سے دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی اور ان کے ساتھ الحاح کیا، جس کا واضح اشارہ قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ آیت نمبر 95 میں ذوالقرنین دربند کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم صرف قوت سے میری مدد کرو، مطلب ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں سے کہا کہ وہ بند بنانے کے عمل میں شامل ہو جائے، جس کا آگے ذکر ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالقرنین کو دربند کے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دربند کے لوگوں کو اس بند کے تعمیراتی عمل میں شامل کرنے سے وہ لوگ ایک نیا طرز تعمیر سے واقف ہو جاتے، جس کی وجہ سے اس قابل ہو گئے کہ وہ خود اس بند کی دیکھ بھال اور مرمت کر سکتے۔ پھر ایک اور بات جو آیت نمبر 94 اور 95 کے درمیان موازنہ کرنے سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 94 میں دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی التجا کی،
लेकिन आयत नंबर 95 में जुल्करनैन ने एक बंद बनाने की पेशकश की और कहा, मैं तुम में और इनके दरमियान एक बंद बना देता हूँ। और जाहिर है एक दीवार और एक बंद की खुसूसियत में अच्छा खासा फर्क होता है। अगर जुल्करनैन ने दरबंद के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक सिर्फ एक दीवार बना देते तो ऐन मुमकिन है कि वो दीवार उसी पहाड़ी टीले पे तामीर की जाती जहां दरबंद के लोग आबाद थे। इसके बरअक्स जुल्करनैन ने एक बंद बनाने की पेशकश की, जैसा आज के दौर में भी देखा जा सकता है कि बंद पानी रोकने के काम आता है, ऐसे ही ये बंद अफराद को रोकने के काम आता था। जैसे कि एक बंद के दरवाजे होते हैं, ऐसा ही इस बंद के भी दरवाजे मौजूद थे, जिससे शहर के लोगों की आमदो रफ्त जारी रहती थी और जरूरत के वक्त या किसी हमले के दौरान इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता। इसके अलावा ये बंद न सिर्फ दरबंद के लोगों की हिफाजत के काम आता रहा, बल्कि इसके आगे आने वाले इलाकों की भी याजूज माजूज के हमलों से हिफाजत होती। वो इलाके जो जुल्करनैन की सल्तनत के हिस्सा बन चुके थे। जुल्करनैन के दौर में इस बंद की दीवारें बहरे खिजर से शुरू होती और दरबंद के मरकजी किले को अपनी लपेट में लेते हुए वापस बहरे खिजर से जा मिलती। उस दौर में इस बंद की दो दीवारें थी, एक शुमाली दीवार और एक जनूबी दीवार। लेकिन आज के दौर में जनूबी दीवार काफी हद तक मिस्मार हो चुकी है, लेकिन शुमाली दीवार का करीब 80% हिस्सा आज भी बाकी है। इसके अलावा इस दीवार का 1 मील हिस्सा मगरिबी सिमत कोकाफ के पहाड़ों में जाता है, जिसकी लंबाई करीब 195 किलोमीटर है। हालिया तौर पे गुलिस्तान डैम की तामीर के दौरान एक इलाके में सर्वे किया गया, जिससे एक दरवाजे का बेशतर हिस्सा और इसके साथ जो कि इस दीवार की दिफाई निजाम का हिस्सा थे और दीवारें चीन के बाद ये दीवार कदीमी जमाने की सबसे बड़ी दिफाई दीवार के तौर पे तस्लीम की जाती है। तो इस तरह जुल्करनैन ने न सिर्फ दरबंद के लोगों के हिफाजत का इंतजाम किया, बल्कि कोकाफ के भी आने वाले इलाकों की हिफाजत का इंतजाम कर दिया जो जुल्करनैन की सल्तनत का हिस्सा थे। फिर जुल्करनैन ने इस बंद की तामीर कैसे की, इसका इशारा आने वाली आयत में मिलता है। सूरह कहफ आयत नंबर 96, मुझे लोहे की चादरें लाकर दो, यहाँ तक कि इसने 2 पहाड़ के दरमियान बराबर कर दिए और कहा अब दहकाओ, हत्ता के इसे आग बना दिया। तो कहा मुझे ला कर दो, इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। आयत नंबर 96 में इस बंद की तामीर में शामिल मराइल का इशारा दिया जा रहा है। आयत नंबर 96 में नुमाया तौर पर लोहे की चादरों और तांबे का जिक्र है और बताया गया ये मवाद भी बंद बनाने में इस्तेमाल किया गया। अक्सर लोग इस आयत को सुनकर ये गुमान करते हैं शायद ये बंद जो जुल्करनैन ने तामीर किया मुकम्मल तौर पर लोहे और तांबे की मिलाप से बनाया हुआ है। हालांकि हकीकत कुछ और है। ये दर हकीकत इस बंद के महले वकू के बारे में एक और इशारा है। दरबंद का बंद बनाते वक्त बंद के तमाम दरवाज़ों में, ख़ास तौर पर मरकज़ी 2 दरवाज़ों में वाफिर मिकदार में लोहे का इस्तेमाल किया गया, पर सिर्फ लोहे का इस्तेमाल मुनासिब ना होता, क्योंकि बहरे खिजर से उठने वाली दमदार हवाएं बहुत जल्द इन दरवाज़ों को जंग आलूद कर देती। इस वजह से दरवाज़ों पर पिघला हुआ तांबा उंडेला गया। ये तरीका करीबी 100 साल पहले तक कश्तियाँ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कश्तियों का निचला हिस्सा लोहे और तांबे के मिलाप से बनाया जाता ताकि वो जल्द जंग आलूद ना हो। इसके अलावा लोहे की चादरों का जिक्र भी तवज्जो का हामिल है, क्योंकि दरबंद के दिफाई निज़ाम का एक हिस्सा ये भी था कि जब हमलावर फौज के लोग किले के छोटे दरवाज़ों के करीब पहुंच जाते तो ऊपर के जानिब से लोहे की चादरें गिरा दी जाती, जिसके वजह से हमलावर वहां कैद होकर रह जाते। फिर या उन्हें मार दिया जाता या कैदी बना लिया जाता।
آیت نمبر 96 میں ایک اشارہ اور بھی موجود ہے۔ آیت میں کہا گیا 2 پہاڑ کے درمیان برابر کر دیا۔ یہ اشارہ اس قلعے کی طرف کیا گیا ہے جو ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑی ٹیلے کی طرف بنایا تھا، جہاں انہیں وہ قوم بھی ملی تھی، جہاں وہ مرکزی قلعے آج بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اگر اس بند کے مکمل تعمیرات کو مد نظر رکھا جائے، ایک وسیع علاقہ سامنے آتا ہے، پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو مرکزی قلعہ موجود ہے اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ 195 کلومیٹر طویل اس بند کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، لیکن آج بھی یہ مرکزی قلعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے قائم دائم ہے۔ قرآن کے علاوہ اس بند اور اس کی تعمیرات کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس نے بتایا کہ یاجوج ماجوج کا بند اس نے دیکھ لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے اسے کیسا پایا؟ اس شخص نے کہا، میں نے اسے البرد المحاور یعنی ایک لکیر دار کپڑے کی طرح پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیسے دیکھتے ہو؟ تم نے اسے دیکھ لیا تو اگر اس بند کی دروازوں کو آج بھی دیکھا جائے تو بیان کردہ منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ پہرے دار اس بند کی جگہ حفاظت کرتے رہتے تھے، وہاں اس بند کی مرمت کے اوزار بھی موجود تھے۔ یہ بات بھی اس بند تک پوری اترتی ہے کیونکہ آج بھی یہاں پر مورچے موجود ہیں، جس سے اس دور میں اس بند اور یہاں بسنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہوگی۔ آیت نمبر 97 میں سورہ کہف میں بتایا گیا ہے، بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 97 میں بتایا جا رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم نہ ہی اس دیوار کے اوپر چڑھ سکتی تھی اور نہ وہ اس دیوار میں کوئی سوراخ کرنے کے قابل تھے۔ جہاں تک دیوار کے اوپر چڑھنے کی بات ہے تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دربند کے لوگ اس علاقے کی حفاظت کرتے رہتے تھے، اور جب یاجوج ماجوج کی قوم اس بلند و بالا دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کو پسپا کر دیا جاتا۔ لیکن اس آیت میں ایک اور بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم اس بند میں سوراخ کرنے کے قابل نہ تھے، جس میں ایک وجہ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کے لوگوں پر ایک کوشش کرم تھا جس کا ذکر آنے والی آیت میں موجود ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم نے دربند کے لوگوں کی طرح اپنی تعمیرات لکڑی سے کیا کرتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا قلعہ جس کی لمبائی تقریباً 40 مربع کلومیٹر تھی، اس کی دیوار اور گھر لکڑی سے بنائے ہوئے تھے، جو صاف ظاہر ہے تو پتھر اور اینٹ کی تعمیرات سے مانوس نہ تھے، نہ ہی اس وقت تک اس کا توڑ جانتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 98 ذوالقرنین نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اگر دربند کے علاقے میں دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہاں مرکزی قلعے کے گرد 2 دیواریں موجود تھیں، ایک شمالی دیوار اور ایک جنوبی دیوار، جو کہ کافی حد تک زمین بوس ہو چکی ہیں، اور لوہے سے بنے ہوئے مرکزی دروازوں کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ تو اگر آیت نمبر 98 کو مد نظر رکھا جائے تو بند کے زمین بوس ہونے کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور یہ بند اپنی دفاعی افادیت بھی کھو چکا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن میں کی گئی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، یعنی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے زمین بوس کر دے گا۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ قرآن میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک اور پیشن گوئی بھی موجود ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے، جس کی
وضاحت ہم آنے والی قسطوں میں کریں گے اور ہم آخر کار جان جائیں گے اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم کہاں ہے۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ آج عالم اسلام میں اکثر لوگ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بالکل بے خبر ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں شاید وہ بند جو ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا آج بھی قائم ہے، حالانکہ احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم متفقہ احادیث ہے جس میں بیان ہے کہ حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، افسوس صد افسوس عرب کے اس شر و فتنے پر جو اپنی حقیقتیں آفرینی کے ساتھ قریب آن پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کے دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے کہ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس صورت میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان صالح اور پاکیزہ لوگ موجود ہوں گے؟ ہمارے درمیان نیک بندوں کے وجود کی برکت ان فتنوں کے پھیلنے اور آفت و بالا کے نازل ہونے پہ رکاوٹ نہیں بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے درمیان علماء اور بزرگان دین کی موجودگی کے باوجود تمہیں ہلاکت اور تباہی میں مبتلا کیا جائے گا، جبکہ فساد اور فجور کی کثرت ہوگی۔ اس حدیث سے مطالعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کا خروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے حدیث میں صاف لکھا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا اور اشارے سے بتایا کہ وہ کیسا سوراخ ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آخر کار یاجوج ماجوج نے طریقہ سیکھ لیا جس کے ذریعے اس بند میں سوراخ کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسلامی اور مغربی تاریخ کے حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس علاقے کی طرف بڑھی اور یاجوج ماجوج کی قوم یا قومیں خضر کے ساتھ مسلمان فوجیں قریب 100 سال تک لڑتی رہی، جس کی نشانی دربند اور داغستان کے علاقے میں صحابہ کی قبریں ہیں، وہ صحابہ جو اس قوم کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیکن سب جاننے کے بعد کچھ سوال ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ذوالقرنین نے بند بنانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریب 1000 سال کا فرق ہے، تو مطلب یاجوج ماجوج کی قوم قریب 1000 سال تک اس بند کے توڑنے کے قابل نہ ہو سکی۔ اس وقت کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم نے اپنے معمول کے مطابق مختلف علاقوں میں حملے جاری رکھے، لیکن دربند اور اس کے پار قوت سے حملہ آور نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ بند جو ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا اپنی جگہ قائم تھا۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ انہوں نے اتنا طویل بند بناتے وقت کیا یاجوج ماجوج کی قوم نے ذوالقرنین کو کوئی مزاحمت پیش نہیں کی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بند کی تعمیر کے دوران ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کی قوم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس قوم کے حملوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کمال کی حکمت عملی اختیار کی، جس کا ذکر تاریخی حوالوں میں موجود ہے۔ بند کی تعمیر کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم کا ایک شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ ذوالقرنین کے لشکر کے پہاڑوں کی جگہ حملہ آور ہو گیا، لیکن ذوالقرنین اور ان کی فوج پہلے سے ہی وہاں سے جا چکے تھے اور اپنے پیچھے ساز و سامان اور کھانے پینے کی اشیاء چھوڑ گئے تھے، جس میں نشہ آور چیزیں بھی موجود تھی۔
یہ منظر دیکھ کے شہزادہ سمجھا کہ ذوالقرنین اپنی فوج سمیت یاجوج ماجوج کے خوف سے وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ اور اس کی فوج نے وہاں موجود تمام کھانے پینے کی اشیاء کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان سب پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر ذوالقرنین اس شہزادے سمیت اس کی تمام فوج کو یرغمال بنا لیا اور ایک طویل مدت تک ان سب یاجوج ماجوج کی قوم کے حملوں کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ اس دوران وہ شہزادہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس شہزادے کی ماں، جو کہ اس دور میں ملکہ تھی، وہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ فارس پر افغانستان کے راستے سے حملہ آور ہوئی۔ جیسا کہ تاریخی حوالوں میں لکھا ہے، لیکن کئی ہزار سال تک ذوالقرنین کے وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ قوم اس علاقے کے لوگوں پر فتح حاصل کرنے اور ذوالقرنین کے بتائے ہوئے بند کو توڑنے میں ناکام رہی، اور اس طرح قریب 1000 سال تک یہ راہ اس قوم کے لیے بند رہی، کیونکہ دربند کے علاقے سے ہوتے ہوئے فارس کے علاقے اور آخر کار عرب کی جانب نکلتی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان فوج کی ایک مہم کوکاف کی جانب بڑھی اور ان کا سامنا یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ ہوا، اور مسلمان فوجیں مختلف خلافتوں کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ جنگ کرتی رہیں، لیکن مسلمانوں کو کوئی نمایاں فتح حاصل نہ ہو سکی۔ ظاہر ہے اپنی افتتاح میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت میں اس مہم میں وافر مقدار میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور ان کی شہادتیں بھی واقع ہوئیں، اور آج بھی داغستان کے علاقے میں صحابہ کی قبروں کے آثار موجود ہیں، جن سے یہاں مسلمان مقامی خوب واقف ہیں، اور ان میں سے اکثر یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بند کس نے اور کیوں بنایا۔ پھر قریب 100 سال تک مسلمانوں کے سامنے یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوتا رہا، پر مسلمانوں کے اندرون خلفشار کی وجہ سے قریب 740 سن عیسوی تک 100 سال پرانی یہ مہم اختتام پذیر ہو گئی۔ ایک اور بات جو بیان کردہ حدیث میں قابل غور ہے وہ یہ ہے، کہا گیا افسوس صد افسوس عرب کی اس شیر و فتنے پر اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آن پہنچا ہے۔ اس حدیث میں خصوصی طور پر عرب کا ذکر کیا گیا کہ ان پہ اس فتنے کا پہلا یا زیادہ اثر ہوگا، تو ایک لحاظ سے یہ بات پوری ہو چکی ہے، کیونکہ مسلمانوں میں عرب وہ پہلے تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کے سامنا کیا، لیکن یاجوج ماجوج ایک اور وجہ سے بھی عربوں کی ہلاکت کا باعث بن چکے ہیں، جس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات کی وضاحت ہم آنے والی قسطوں میں تفصیل سے کریں گے، لیکن فی الوقت ہم جانیں گے کہ تاریخ میں ایسا کیا ہوا جس کا اشارہ قرآن میں بھی کیا گیا ہے، لیکن صرف قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج بھی اس پیشن گوئی سے نا واقف ہیں۔ اس دور جدید میں پوری ہو چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کو جاننے میں ایک دشوار یہ بھی ہے کہ ان کو مختلف انوار میں مختلف قوموں مختلف ناموں سے جانتی تھی، جیسا کہ یاجوج ماجوج، گوگ میگوگ، اسکیتھینز، ایشکنازی خزا اور قوم خزر، لیکن مسلمان امہ کے ظہور کے بعد اس قوم کے زیادہ تر تاریخی حوالوں میں خزر یا قوم خزا اور ایشکنازی قوم کے طور پر جانا جاتا ہے، اور آج بھی اکثر سفید فام جو لوگ اپنی تاریخ سے واقف ہیں اپنی نسبت کوکاف سے کرتے ہیں اور اپنی آپ کو کوکیشن وائٹ کہتے ہیں، لیکن جدید تاریخی حوالوں اور کتابوں سے تصدیق کرنے کے لیے خزر اور ایشکنازی کے نام سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن فی الوقت ہم کچھ واقعات پر غور کریں گے جو کہ انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے،
اور ان واقعات کا تعلق براہ راست ان آیت سے ہے جن آیت میں یاجوج ماجوج کے حوالوں سے ایک حیرت انگیز پیشن گوئی موجود ہے۔ ان واقعات کا ذکر 950 سن عیسوی اور 960 سن عیسوی کے دوران کی گئی خط و خطابت میں ملتا ہے، جو خط و خطابت عبد الرحمن کے ایک یہودی وزیر حضدائی اور قوم خضر کے بادشاہ جوزف کے درمیان کی گئی۔ حضدئی ایک یہودی تھا جو عبد الرحمن سویم کا وزیر تھا، اور اسے یہ جاننے میں خاصی دلچسپی تھی کہ آیا بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے کوئی ایسا قبیلہ موجود ہے جس میں کسی بھی علاقے میں اپنی حکومت قائم کی ہو۔ اس سلسلے میں وہ اکثر آتے جاتے سفیروں سے پوچھتے رہتے تھے۔ 944 سن عیسوی میں قسطنطنیہ سے آنے والی ایک سفیر سے انہیں معلوم ہوا ایک یہودی ریاست قسطنطنیہ سے 15 دن کے آبی سفر کے دور پر موجود ہے، جسے الخضر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ لوگ قوم خضر کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں۔ اس سفیر نے یہ بھی بتایا کہ یہ قوم بہت طاقتور قوم ہے، اس کے پاس بڑی تعداد میں فوجیں موجود ہیں۔ یہ سب سن کر حضدئی نے فوراً قوم خضر کے بادشاہ جوزف کو خط لکھ ڈالا، اور بہت مؤدبانہ انداز میں حضدئی نے سفیر کی بتائی ہوئی بات کی وضاحت مانگ لی کہ آیا واقعی کوئی ایسی یہودی سلطنت وہاں موجود ہے یا نہیں، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جواب ملا، پر ایک حقیقت عیاں ہوئی جس پر یاجوج ماجوج کی قوم ایک طویل مدت سے پردہ ڈالنے کی کوشش میں ہے، ایک حقیقت جس کے جاننے کے بعد بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، ایک ایسی حقیقت جس کا اشارہ ایک پیشن گوئی کی صورت میں قرآن میں بھی موجود ہے، ایک ایسی پیشن گوئی جو پوری ہو چکی ہے۔